مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، کہ مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ یہ شعر علماء کرام کے حوالے سے پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے کریم سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گئے، بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گئے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، کہ اللہ کیا جگہ میں ابھی نشید ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ علماء کرام ہیں جو دعاؤں سے بھی نواز رہے ہیں، اللہ نے دولت سے نوازا ہے، جو دولت سے بھی نواز رہے ہیں، پورا مجمع لے کے کہہ دے سبحان اللہ۔ دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ملک سخن کی شان، بے شک کہہ دے سبحان اللہ، کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی
تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہیں، جس سمت آ گئے ہیں سینے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہیں سینے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اور دوسرا ملاحظہ فرمائے کیونکہ یہ فرمائش ہے اور اس کے بعد حضرت کی تقریر ہوگی، پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشق سرکار بولیے سبحان اللہ، ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ کہ عشق سرکار جس دل میں ہے، بولیے بولیے، کہ عشق سرکار جس دل میں ہے سمجھو وہ دل مدینے میں ہے۔ عشق سرکار، عشق سرکار، تھوڑا سا پیچھے والے بھی بول دے تو بہت مزہ آئے گا، کہہ دے سبحان اللہ۔ عشق سرکار، عشق سرکار، عشق سرکار جس دل میں ہے سمجھو وہ دل مدینے میں ہے۔ عشق سرکار جس دل میں ہے سمجھو وہ دل مدینے میں ہے۔ عشق سرکار، عشق سرکار جس دل میں ہے، عشق سرکار جس دل میں ہے سمجھو وہ دل مدینے میں ہے۔ عشق سرکار جس دل میں ہے سمجھو وہ دل مدینے میں ہے۔ آگے بیٹھے ہیں جتنے یہاں، آگے بیٹھے ہیں جتنے یہاں سب کی منزل مدینے میں ہے۔ آگے بیٹھے ہیں جتنے یہاں سب کی منزل مدینے میں ہے۔ عشق سرکار جس دل میں ہے سمجھو وہ دل مدینے میں ہے۔ ذرا ظلم و ستم مٹ گئے، دل کی کلیاں سبھی کھل گئی۔ ذرا ظلم و ستم مٹ گئے، بولیے بولیے، کہ ذرا ظلم و ستم مٹ گئے، دل کی کلیاں سبھی کھل گئی۔ ظلم ذرا ظلم و ستم مٹ گئے، دل کی کلیاں سبھی کھل گئی۔ ظلم و ستم مٹ گئے، دل کی کلیاں سبھی کھل گئی۔ سب کو حق اپنا اپنا ملا، سب کو حق اپنا اپنا ملا، ایسا عادل مدینے میں ہے۔ سب کو حق اپنا اپنا ملا، ایسا عادل مدینے میں ہے۔ عشق سرکار جس دل میں ہے سمجھو وہ دل مدینے میں ہے۔ بالکل آخری شعر اور اتحادی شعر ہے، ملاحظہ فرما کہہ دے سبحان اللہ۔ کہ قادری ہو یا برکات چشتی، رضوی ہو اشرفیہ کی نوری، قادری ہو یا برکات چشتی، قادری ہو یا برکات چشتی، رضوی ہو اشرفیہ کی نوری۔
رضوی ہو اشرفیہ کی نوری برکات چشتی رضوی ہو اشرفیہ کی نوری نام ان کے الگ ہے مگر نام ان کے الگ ہے مگر سب کا ساحل مدینے میں ہے نام ان کے الگ ہے مگر سب کا ساحل مدینے میں ہے عشق سرکار جس دل میں ہے سمجھو وہ دل مدینے میں ہے آ کے بیٹھے ہیں جتنے آہا سب کی منزل مدینے میں ہے بے شک بے شک میدان کربلا میں یہ پیغام دیا اے میرے قاتل اے ظالم اے میرا سر کاٹنے والا کاٹو یقیناً ادھر میرا سر کاٹو گے ادھر میری زندگی قیامت تک کے لیے امر ہو جائے گا دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد اور دیکھا بھی یہ گیا سر کٹنے کے بعد کہانی ختم ہو جانی چاہیے لیکن وہاں سر کٹتا ہے 1400 سال کا زمانہ گزر جاتا ہے آج بھی حسین کی کہانی زندہ ہے آج بھی حسین ہر مسلمان کے دل میں گھر میں کبھی بیٹے کی شکل میں کبھی باپ کی شکل میں کبھی حسین کبھی غلام حسین بن کر ہر سنی کے دل میں آباد ہے تو دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد حضرات آپ نے سنا امام حسین کا مقام اور مرتبہ میں بہت تفصیل میں نہ جا کر چونکہ میرے بعد ایک بنگلہ مقرر ہے اور آپ کی زبان بھی زیادہ تر بنگلہ آپ بولتے اور سمجھتے سنتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی زمین پر آنے والا پہلی بار مالدہ کی سرزمین سے بنگلہ خطیب محب گرامی حضرت علامہ مولانا عبدالکریم صاحب قبلہ کا خطاب آپ کو سماعت کرنی ہے بڑی تیزی کے ساتھ امام حسین کا مقام اور مرتبہ ایک حدیث پاک کی روشنی میں اللہ کے پیارے نبی آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما ہے آپ کی ایک زانو پہ ایک گود پہ امام حسین بیٹھے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا امام حسین ایک گود میں دوسری گود میں آپ کا بیٹا میرے نبی کا بیٹا پیغمبر اعظم کا بیٹا مدینے والے مصطفیٰ کا بیٹا جن کا نام ابراہیم تھا حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں ایک گود میں میرے نبی کا نواسہ حسین ہے دوسری گود میں میرے نبی کا بیٹا ابراہیم ہے اللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت کبھی اپنے نواسے کے چہرے کو چومتے ہیں کبھی ان کے ہونٹوں کو چومتے ہیں کبھی پیشانی کو چومتے ہیں اور کبھی اپنا بیٹا ابراہیم کے ہونٹوں کو چومتے ہیں ابراہیم کے گالوں کو چومتے ہیں ابراہیم کی پیشانی ماتھے کو چومتے ہیں اللہ اکبر اتنے میں حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں اللہ کا فرشتہ جبریل امی آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ فداکا یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ جبریل کی جان نثار اے اللہ کے رسول آپ اپنے ان دونوں بچوں سے بہت محبت فرما رہے ہیں آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے جبریل ہاں ہاں میں بے پناہ محبت اپنے نواسہ حسین سے بھی کرتا ہوں اپنا بیٹا ابراہیم سے بھی کرتا ہوں اللہ اکبر حضرت جبریل کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے حضرت جبریل کا چہرہ افسردہ ہو جاتا ہے حضرت جبریل کے آنکھوں میں آنسو آتا ہے تو میرے مصطفیٰ نے پوچھا اے جبریل کیوں رو رہے ہو اے جبریل آنکھوں میں آنسو کیوں ہے حضرت جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ جن بچوں سے محبت کر رہے ہیں اللہ اللہ اے اللہ کے رسول جس حسین سے آپ محبت کر رہے ہیں آپ کا بیٹا ابراہیم سے محبت کر رہے ہیں ان دونوں بچوں سے میں سے ایک ہی بچہ اس دنیا میں زندہ رہے گا یہی خدا کی مرضی ہے
آپ کی مرضی یہ ہے، رب کی مرضی یہ ہے، یا تو ابراہیم رہے گا یا حسین رہے گا، آپ کو اختیار ہے، چاہو تو اپنا بیٹا ابراہیم کو بچا لو، چاہو تو اپنا نواسا حسین کو بچا لو۔ حضرت جبریل نے میرے نبی سے فرمایا، عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ حسین اور ابراہیم میں سے، نواسا اور بیٹا میں سے، ناتی اور بیٹا میں سے ایک ہی زندہ رہے گا، یہ خدا کی مرضی ہے، لیکن آپ کو فل اختیار ہے، آپ کو فل پاور ہے، آپ دونوں میں سے جسے چاہو بچا لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل اگر مجھے اختیار ہے کہ دونوں میں سے ایک کو بچا لوں تو اے جبریل میں حکم دیتا ہوں ملک الموت سے کہو کہ میرا بیٹا ابراہیم کی روح نکال لے، میرے نواسا حسین کو چھوڑ دے، اس لیے کہ میرا بیٹا ابراہیم اگر چلا جائے تو مجھے غم ہوگا، اگر میرا نواسا حسین چلا جائے تو میری بیٹی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے گا، مجھے میرا غم تو برداشت ہے، میری بیٹی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کر سکتا ہوں لیکن فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، میری بیٹی فاطمہ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ ابراہیم کے جانے پہ صرف مجھے غم ہوگا لیکن حسین کے جانے پہ میرے ساتھ میری بیٹی فاطمہ کو بھی غم ہوگا، میں اپنا غم تو برداشت کر لوں گا لیکن فاطمہ زہرا میری بیٹی خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو حسین کا مقام دیکھو، امام حسین کے لیے میرے نبی نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر دی۔ اللہ اللہ۔ حسین کو بچانے کے لیے مصطفیٰ نے مدینے میں اپنے بچے کی قربانی پیش کر کے، بیٹے کو قربان کر کے نواسے کو بچا لیا۔ حسین نے کہا نانا آج تو نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر جس حسین کو بچایا ہے، کل میدان کربلا میں وہ حسین اپنا سب کچھ قربان کر کے تیرا دین بچاتا ہوا نظر آیا۔ نانا جان آج تو نے حسین کو بچایا ہے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر، کل میدان کربلا میں جب آپ کے دین کو بچانا ہوگا تو آپ کا یہ حسین اپنے 22 سال کا بھتیجا قاسم کو قربان کر دے گا لیکن دین کو بچائے گا۔ جب آپ کے دین کو بچانے کی باری آئے گی حسین اپنے 18 سال کے کریل نوجوان بیٹا علی اکبر کو قربان کر دے گا لیکن آپ کے دین کو بچائے گا۔ کل میدان کربلا میں حسین اپنے چھوٹے چھوٹے بھانجوں انو محمد کو قربان کر دے گا لیکن دین مصطفیٰ کو بچائے گا۔ کل میدان کربلا میں آپ کا حسین آپ کے دین کو بچانے کے لیے اپنے 6 مہینے کے اصغر کی قربانی دے دے گا۔ کل آپ کا حسین میدان کربلا میں آپ کے اسلام کو بچانے کے لیے اپنے بھائی حضرت عباس کے بازو کٹوا دے گا لیکن آپ کے دین کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ نانا جان یہاں تک کہ حسین اپنی جان کی قربانی پیش کر دے گا لیکن آپ کے دین کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ حسین نے اپنے اس قربانی کا حق میدان کربلا میں ادا کر کے دکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ میں میری ماں بہنوں کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ حسین کے اندر یہ جذبہ کس نے پیدا کیا تھا؟ یقیناً حسین کے اس جذبے کے پیچھے فاطمہ کے دودھ کا اثر تھا، حسین کے اس جذبے کے اندر فاطمہ کی پرورش کا اثر تھا، حسین کے اس کارنامے کے اندر فاطمہ کے اخلاق کا اثر تھا، فاطمہ کے کردار کا اثر تھا، فاطمہ کی پرورش کا اثر تھا، فاطمہ کے خون کا اثر تھا، فاطمہ کے دودھ کا اثر تھا۔ ارے حسین میدان کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ فاطمہ کی گود سے سیکھا تھا۔ فاطمہ کی گود میں حسین ہے۔ آج ہماری ماں بہنوں کی گود میں ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہماری ماؤں کی گود میں جب اس کا بچہ ہوتا ہے تو ماں کی نگاہوں کے سامنے ٹی وی کے اسکرین پہ گندی سینیں ہوتی ہے، گندی فلمیں ہوتی ہے، ٹی وی کا سیریل
सीरियल होता है। अल्लाह अल्लाह, हमारी माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, पड़ोसी औरत से झगड़ा करती हुई नजर आती है। हमारी माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, शौहर की बुराइयां करती नजर आती है। हमारी माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, सास को गालियां देती है, ससुर की बुराइयां करती है। इसलिए बच्चा बड़ा होकर उस माँ और उस बाप को गाली देता हुआ नजर आता है। लेकिन मेरे महबूब की बेटी फातिमा जब हुसैन को दूध पिला रही थी, इधर हुसैन को दूध पिलाती है, उधर फातिमा की जबान से आयतुल कुर्सी की तिलावत हो रही है, सूरह यासीन पढ़ रही है, मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पढ़ रही है। उसी दुरूद का नतीजा था हुसैन ने दीन को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। नारा लगाइए भाई, क्या बात है, नारा लगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। हजरात मोहतरम, आज भी अगर अल्लामा इकबाल ने फरमाया, ऐसा नहीं कि आज के बेटे, यकीनन हुसैन नहीं हो सकता कोई, लेकिन गुलाम हुसैन जरूर हो सकता है। आज भी हो जो बराहीम साइमा पैदा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, आज भी हो जो बराहीम साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। ऐ मेरी माओ, ऐ मेरी बहनों, यकीनन तुम्हारे बच्चे तुम्हारी गोद में हो, तुम्हारी गोद तुम्हारे बच्चों के लिए सबसे पहला मदरसा है, सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, सबसे पहला कॉलेज और स्कूल है। तुम अपने बच्चों को अपनी गोद ही से तहजीब व तमद्दुन सिखा सकती हो, अपने बच्चों को अपनी गोद ही से इंसान बनाकर बाहर निकाल सकती हो। तुम्हारी गोद में तुम्हारे बच्चों की परवरिश जैसी होगी, बच्चा बड़ा होकर उसी तरह का अखलाक सीखेगा, उसी तरह का किरदार सीखेगा। अगर फातिमा की कनीज बनकर अपने बच्चों को दूध पिलाते वक्त ज़बान से कलमाए तय्यब की सदाएं बुलंद करो, कुरान की तिलावत करो, दुरूद पाक पढ़ो, तो तुम्हारा बेटा हुसैन न सही लेकिन हुसैन का गुलाम बनकर दुनिया में जरूर दीन मुस्तफा को बचाता हुआ नजर आएगा। और आपको चाहिए, आज तो मुआशरे की हालत इतनी खराब है, कसम खुदा की दोस्तों, आज की हमारी माँ बहनें, अगर आपको बुरी लगती है तो बुरी लगे। वैसे मैं उलमा से मुखातब हूँ, हमारे ये उलमा हमारे जान पहचान के मुहिब्बीन रफीकीन हैं। अल्लाह अल्लाह, मैं अक्सर जगहों पे ये बोलता हूँ और मैं उन लोगों में से हूँ जो इस चीज़ का परवाह नहीं करता कि कौन मुझसे नाराज होगा, कौन मुझसे रूठ जाएगा, इसकी कदर परवाह नहीं करता। और ना मैं ये देखता हूँ कि मेरा सामने वाला यकीनन मेरा अपना है या बेगाना है, इसका पर इसका कुछ भी ख्याल नहीं रखता। और ना उन खतीबों में से हूँ जो इस बात का ख्याल रखता है कि आइंदा साल मुझे बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। कसम खुदा की मेरा अकीदा ये है, कोई नाराज होता है या होने दो, बल्कि अगर मदीने वाला मुस्तफा और परवरदिगार राजी हो गया तो सब बेरा पार हो गया। होती है या नाराज, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मदीने वाले को राजी होना चाहिए। मेरी बातें कुछ लोगों को बड़ी कड़वी लगती है, कहते हैं आप जो कुछ कहते हैं बिल्कुल खुलकर कह देते हैं। अल्लाह अल्लाह, हक बात को छुपाने की जरूरत क्या है, हक बात खुलकर ही बोलनी चाहिए, ताकि आज आपको अगर मुझसे तकलीफ है, लेकिन कल जब आप मेरी बात पे अमल करते हुए जिंदगी सुधार लोगे, जब कब्र में जन्नत का आराम मिलेगा, उस वक्त तुम्हें लगेगा कहने वाले ने सच कहा था। मैदान महशर में जब नामाए आमाल वजनी होगा, तब लगेगा कहने वाले ने सही कहा था। हज़रत मोहतरम, चुनांचे एक हदीस पाक इस ताल्लुक से है, बहुत से लोगों की जबान पे शिकायतें रहती है कि मुफ्ती साहब आए तो हमारा फला चीज बंद हो गया, फला चीज पे पाबंदी लग गई। हजरत मोहतरम, इस इलाके में लोग बूटी बहुत खाते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से मैंने जब अपनी तकरीरों में इस चीज को उन्वान बनाया तो यकीनन अल्लाह का करम है कि तकरीबन 100% 100% लोगों ने खाना छोड़ दिया। यकीनन मुझे तो उसका सवाब मिलेगा, लेकिन आपको भी कम सवाब नहीं मिलेगा। आप एक हराम चीज के खाने से पास आ गए। कसम खुदा की, हो सकता है खुदा को तुम्हारी यही अदा पसंद आ जाए और दूसरे 1000
1000 गुना इसी नेकी की वजह से अल्लाह माफ फरमा कर तुम्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न शहीद आजम, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। और नहीं बोलने का अजाब क्या है? हदीस पाक सुनो, हजरत जिब्रील से अल्लाह ने फरमाया कि फला गांव में जाकर उस गांव को तहस नहस कर दो, उस गांव पर अजाब नाजिल कर दो, उस गांव को सफ़े हस्ती से मिटा दो, नेस्तो नाबूद कर दो, आसमान से उस गांव पर अजाब नाजिल कर दो। हजरत जिब्रील जब उस गांव में पहुंचे, हजारों के तादाद में लोग थे, हजारों घर थे, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, औरतें, गांव में सब होते हैं, आबादी में सब लोग होते हैं। हजरत जिब्रील आए तो देखा पूरा गांव बुराइयों में मुलव्विस है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई ताश की पत्तियां खेल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई शराब में मस्त है, मस्जिदें आबाद नहीं है, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। जिब्रील ने सोचा कि अल्लाह का हुक्म है, यकीनन इस गांव को बर्बाद कर देना चाहिए, इस गांव पर जरूर अज़ाब नाज़िल होना चाहिए। जिब्रील गुजरते हैं, गुजरते गुजरते गांव के किनारे में देखा कि अल्लाह के 4 बंदे अपने छोटे झोपड़ी में घुसकर खुदा की इबादत में मशगूल है, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तस्बीह व तहलील कर रहे हैं, खुदा को सुभाने रब्बियल आला, सुभाने रब्बियल अज़ीम के जरिए याद कर रहे हैं। जिब्रील रुक जाता है, कहता है परवरदिगार, तूने इस गांव को बर्बाद करने का हुक्म दिया है, इस गांव में अगरचे सारे लोग गुनहगार हैं, लेकिन 4 बंदा ऐसा है जो तेरा वली है, खास बंदा है, जो दिन रात तुझे याद कर रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। इस गांव को मैं बर्बाद तो कर दूंगा, लेकिन इतनी इजाजत दो कि इस 4 अल्लाह के वली को, तेरे नेक बंदों को पहले बाहर निकाल लूं, उसके बाद गुनहगारों पर अजाब नाजिल करूं। अल्लाह 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 का हुक्म होता है, ऐ जिब्रील पहले मेरे उन 4 वलियों पर अजाब नाजिल करो, उसके बाद गांव वालों पर नाजिल करना। हजरत जिब्रील सोचने लगते हैं, अल्लाह अल्लाह गुनहगारों पे अजाब नाजिल हो, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन वलियों पर अजाब नाजिल हो, और वो भी पहले उन पर अजाब नाजिल हो, ये बात समझ में नहीं आती। अल्लाह ने फरमाया कि इन 4 वलियों को, नेक बंदों को, इन्होंने सिर्फ खुद को जहन्नम से बचाने की कोशिश किया है, इनको चाहिए कि पूरे गांव में इस्लाम की तबलीग करके पूरे गांव को अजाब से बचाता। ये अगर चाहता तो सारे आबादी को अजाब से बचा सकता था, लेकिन ये अलग होकर खुद को अजाब से बचाया, पूरे गांव को अजाब में मुलव्विस होने दिया, हक नहीं बोला, इसलिए पहले उन पर अजाब नाजिल करो, उसके बाद गांव वालों पर अजाब नाजिल। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हजरात सोचने वाली बात है, आप ये मत समझना कि गलती वो कर रहा है, मुझसे क्या मतलब, तो गुनाह वो कर रहा है, उसका जवाब वो देगा। नहीं, अगर आपको मसला मालूम है, अगर आपको हक बात मालूम है, तो आपको वो जो गलत कर रहा है उसका समझाना जरूरी है। हर मुसलमान अपने इल्म के हिसाब से मुबल्लिग है, हर इस मुसलमान अपने इल्म के हिसाब से मुअल्लिम है। जो चीज़ आप जानते हो और दूसरा नहीं जानता, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको समझाना शरीयत के मुताबिक आप पर जरूरी है। इसलिए हक बात जरूर बोलनी चाहिए। हक बात बोलने से पहले ये नहीं समझना चाहिए कि फला मेरा दुश्मन हो जाएगा, फला से रिश्ता खत्म हो जाएगा, फला नाराज हो जाएगा, आना जाना बंद हो जाएगा। अरे ये दुनियावी रिश्तों की फिक्र मत करो, अगर फिक्र करना है तो मदीने वाले से जो रिश्ता लगा है उस रिश्ते की फिक्र करो, इसलिए कि कब्र में, मैदान महशर में ये दुनिया का रिश्ता काम नहीं आएगा, वहां वो रिश्ता काम आएगा जो मदीने वाला रिश्ता है, जो मदीने के मोहसिन वाला रिश्ता है। आकाए कायनात काम आएंगे और अंधेरी कब्र में रसूलुल्लाह मुस्कुराकर उजाला फरमाएंगे। इसलिए मदीने वाले आका की फिक्र करो। हजरत मोहतरम, बहुत लोग कहते हैं कि चलो उसका अमाल उसके साथ, मेरा अमाल मेरे साथ। अल्लाह अल्लाह। एक रिवायत आप समाअत फरमाइए, बहुत मुस्तनद रिवायत है। दिल्ली की जामे मस्जिद है, जामे मस्जिद के सामने औरंगजेब आलमगीर जो बहुत ही नेक, तकी,
परहेजगार, अल्लाह का वली, बल्कि मुजद्दिद अपने वक्त का ऐसा बादशाह गुजरा है। अल्लाह अल्लाह, मुगलिया सल्तनत का वो वाहिद बादशाह है जिसने हिंदुस्तान में 55 साल जिसकी हुकूमत रही। अल्लाह अल्लाह, और अदलो इंसाफ का ऐसा माहौल बनाया इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे कि दुनिया उसकी नजीर, उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती है। अल्लाहु अकबर। उसी औरंगजेब आलमगीर का उस्ताद हजरत मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े हैं असर की नमाज के बाद। अल्लाहु अकबर। इतने में एक आदमी का जनाजा जाता है। अल्लाह अल्लाह, जनाजा जा रहा है। लोगों ने कहा हुजूर, एक ऐसे आदमी का जनाजा जा रहा है जिसको दुनिया दिल्ली का कोई आदमी बुरा नहीं कहता, सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा नेक आदमी था, बड़ा परहेजगार आदमी था, बहुत ही अच्छा आदमी था। अल्लाह अल्लाह, मुल्ला अहमद जीवन ने जब सुना अल्लाह के उस वली और आलिम ने सुना तो कसम खुदा की उन्होंने क्या कहा मालूम है? दिल्ली के सारे लोग जिस जनाजे की तारीफ कर रहे थे, अच्छा कह रहे थे, नेक कह रहे थे, परहेजगार कह रहे थे, मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ दिल्ली वालों, ये जनाजा दिल्ली के सबसे बुरे आदमी का जनाजा है, सबसे खराब आदमी का जनाजा है। लोग परेशान हो गए कि पूरा दिल्ली जिसकी तारीफ कर रहा है, दिल्ली का बच्चा बच्चा जिसको नेक कह रहा है, अल्लाह के वली मुल्ला अहमद जीवन फरमा रहे हैं कि सबसे बुरे आदमी का जनाजा है। कहा हुजूर कैसी बातें कर रहे हैं? कहा हाँ, मेरा इल्म ये कह रहा है, मेरी बुजुर्गी ये कह रही है कि ये आदमी दिल्ली का सबसे बुरा आदमी था। कहा कैसे? कहा लगता है इसने जिंदगी में कभी हक नहीं बोला होगा, अगर हक बोलता तो लोग इसके मुखालिफ जरूर होते, इसने गलत को भी सही, सही को भी सही कहा होगा, इसलिए इसका कोई मुखालिफ, इसका कोई दुश्मन पैदा नहीं हुआ, इसलिए ये सबसे बुरे आदमी का जनाजा। बेशक। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न शहीद आजम मुफ्ती मोहम्मद फिरोज आलम साहब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हक बोलने वाले का दुश्मन बहुत है। मशहूर मकूला अल हक मुर्रुन, हक बात कड़वी लगती है। हक बोलोगे जरूर गुस्सा आएगा सामने वाले को, हक बोलोगे उसको बुरा लगेगा, तो जो बुरा नहीं है का मतलब कभी हक नहीं बोला है। देसी में आपकी जुबान में कहता है सांप के मुंह में भी चुम्मा और मेढक यानी बैंग उसके मुंह में भी चुम्मा, यानी सांप को भी सही कहो, बैंक को भी सही कहो तो फिर उसको कोई बुरा नहीं कहेगा। गलत आदमी को भी सही कहो, सही को भी सही कहो, सबके नजदीक बराबर। ये सब दोगली पॉलिसी, शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा रसूल खुद इमाम हुसैन, जिसकी ये मजलिस तुम कर रहे हो, इमाम हुसैन अगर कह देते ऐ यजीद चलो मैं मान लिया, मसलहतन भी यजीद की गवर्नरी को तस्लीम कर लेते तो यजीद इमाम हुसैन को सोने और चांदी से तोल देता, यजीद इमाम हुसैन के लिए सोने और चांदी का महल बना देता। ऐ हुसैन तुम सिर्फ मेरी मुखालिफत ना करो, तुमको मैं सब कुछ सौंप देता हूँ। लेकिन हुसैन ने कहा मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे तख्तो ताज नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे मुस्तफा का दीन चाहिए, मुझे तो मेरे नबी का इस्लाम चाहिए, चाहे उसके लिए अपनी गर्दन ही क्यों ना कटानी। यही पैगाम हुसैन ने दिया था कि सही को सही कहो, गलत को गलत कहो, चाहे गर्दन कट जाए। कभी गलत को सही मत कहो, सही को गलत मत कहो। हजरात, इसलिए मैं कह ये रहा था कि हमारे मुआशरे में अगर हमारी माएँ और बहनें अगर सही हो गई तो मुआशरा जन्नत नुमा हो जाएगा। मुआशरा, समाज, माहौल इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा, अरे इंसान तो इंसान, फरिश्ते भी तारीफ करते हुए नजर आएंगे। लेकिन शर्त यह है मेरी माँ बहनों, आप
غور سے سننا اور عمل کرنے کی کوشش کرنا. آپ جلسوں میں آتی ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہاں پر صرف مزہ لینے کے لیے، دکانداری میں کرنے کے لیے مت آیا کرو. یہاں پر قصہ کہانی آپس کی گفتگو کرنے مت آیا کرو. یہاں آؤ تو یہ سوچ کر آؤ کہ کچھ سیکھ کر جائیں گے. یہاں سے جب جائیں گے تو ہمارے گھر کا ماحول اچھا بنانے کی کوشش کریں گے. اللہ اکبر. آج کے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ آج گھر گھر میں جھگڑا ہے. اللہ اکبر. آج بیوی شوہر کا اور شوہر بیوی کا خیال نہیں رکھتے ہیں. اگر شوہر نے بیوی کو کوئی حکم دیا اس کے مزاج کے مطابق ہے تو صحیح ہے، اگر مزاج کے مطابق نہیں ہے تو بیوی شوہر کی حکم کو مانتی ہوئی نظر نہیں آتی. اللہ کے نبی معراج میں جب تشریف لے گئے، جہنم کی سیر فرمایا تو جہنم میں مردوں کے بنسبت عورتوں کی تعداد زیادہ تھی. اللہ کے نبی نے جبریل سے پوچھا، جبریل جہنم میں عورتیں زیادہ کیوں ہے؟ حضرت جبریل پر عرضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جہنم میں ان عورتوں کی تعداد زیادہ ہے جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے، جو شوہروں کی بات نہیں مانتی ہے. اللہ اکبر. اس لیے اے میری ماں بہنوں، آپ اگر جنت میں جانا چاہتی ہو، نمازیں جتنی پڑھ لو، روزہ جتنا رکھ لو، حج جتنا کر لو، زکاتیں جتنا دے دو، نیک کام جتنا کر لو، اگر تیرا شوہر تجھ سے خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے، تو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی تمہیں مل نہیں سکتی ہے. اس لیے شوہر کو راضی کرنا ہے. شوہر کو راضی کرنے کے بعد ہی جنت کی بہاریں تمہیں مل سکتی ہے. آج معاشرے میں سب سے بڑا جو ناسور ہے، سب سے بڑا جو معاملہ ہے، وہ ساس بہو کا جھگڑا ہے. سماج میں اور معاشرے میں ہر گھر میں تقریباً ساس بہو کا جھگڑا، ننند اور بھاوج کا، بھابھی اور ننند کا جھگڑا گھروں کو جہنم بنا کر رکھا ہے. میری ماں بہنوں، آج جو میں نسخہ تمہیں دینے جا رہا ہوں، قسم خدا کی اگر تو نے اسے یاد کر لیا تو لاؤ کاغذ اور قلم، لکھ دیتا ہوں کہ میرے اس بات کے بعد، میرے اس نسخہ کے بعد، میرے اس فارمولا کے بعد، آج کے بعد اگر تم نے عمل کیا تو میں گارنٹی کے ساتھ، دعوے کے ساتھ لکھ دیتا ہوں کہ اگر تم نے عمل کر لیا تو آج کے بعد تمہارے گھر میں کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوگا. شرط یہ ہے کہ تم کو اس پر عمل کرنا پڑے گا. آپ سوچو گے کہ اتنی گارنٹی کے ساتھ، بالکل 100%، 100% جس کو کہتے ہیں، مکمل دعویٰ اور گارنٹی کے ساتھ جو بات میں بتانے جا رہا ہوں، اگر میری ماں اور بہنوں نے اسے یاد کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو قسم خدا کی کسی بھی گھر میں کبھی بھی کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. یہ میرا دعویٰ ہے. غور سے سننا. آج کی بہو کہتی ہے کہ میری ساس اچھی نہیں ہے، ساس کہتی ہے بہو اچھی نہیں ہے، بھابھی یہ ننند کی شکایت کرتی ہے، ننند بھابھی کی شکایت کرتی ہے. ہم لوگوں کے پاس روز ایسے مسئلے آتے ہیں، حضرت ایسا ہو گیا گھر میں، ایسا جھگڑا ہو گیا، ہماری بیوی اور ماں کے درمیان جھگڑا، ہماری بیوی اور ہماری بہن کے درمیان جھگڑا. اللہ اللہ، میں بہوؤں سے کہنا چاہوں گا، اے میری ملت کے بہوؤں، اگر تم کہتی ہو کہ میری ساس غلط ہے تو میں تم کو کہنا چاہوں گا، ایک کاپی لو اور قلم لو اور تم نوٹ کرو تمہاری ساس کی جو حرکت ہے، جو طریقہ تمہیں غلط لگتا ہے کہ میری ساس نے یہ بات غلط بولا، اس کو تم لکھ لو. اپنے اگر لکھنا نہیں جانتی ہو تو دل پہ اس کو بیٹھا لو کہ میری ساس نے یہ غلط بولا، میری ساس نے یہ غلط کیا. جتنی باتیں تمہاری ساس غلط بولتی ہے تمہارے حساب سے، اس کو اپنے ذہن پہ نوٹ کر لو، اس لیے کہ ایک دن تو بھی ساس بنے گی. جب تو ساس بنے گی تو ان غلطیوں کو اپنی بہو کے ساتھ تم مت دہرانا. یقیناً آج تم بہو ہو، تمہاری ساسوں کی غلطی کو غلطی کہتی ہو، اسے نوٹ کر کے رکھو. جس دن تم ساس بنو گی وہ غلطی تم مت کرنا، پھر تمہاری بہو تمہیں کبھی غلط نہیں قرار دے پائے گی، اس لیے کہ تم نے تمہاری ساس کے کردار سے سیکھ لیا ہے کہ ساس کیسے بننا. اگر میری ماں بہنیں اس تھیوری پہ عمل کر لے تو جب تم ساس بن کر وہ غلطی نہیں دہراؤ گی
جو تمہاری ساس نے تمہارے ساتھ دوہرایا تھا تو تمہاری بہو کبھی تمہاری شکایت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ تم غلطی کر ہی نہیں رہی ہو تو تمہاری بہو تمہاری شکایت کیسے کرے گی۔ اور اے میری ملت کی بہنوں بیٹیوں، آج تم ننند ہو، اپنی بھابھی کی شکایت کرتی ہو کہ بھابھی نے مجھے ایسا کہا ویسا کہا، تو تم بھی نوٹ کرو تمہاری بھابھی نے جو غلطیاں تمہارے ساتھ کی ہے تم کو بھی کل بھابھی بننی ہے، اس لیے تم کل اپنی ننند کے ساتھ وہ غلطیاں مت دہرانا جو تمہاری بھابھی نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ تو قسم خدا کی تمہاری ننند تمہیں گالی دینے کے بجائے اپنے ماتھے پہ بیٹھا کے رکھے۔ تو اگر اس تھیوری پہ عمل کر لیا جائے تو گھر جہنم نہیں جنت بنتی ہوئی نظر آئے۔ گھروں سے برکتیں اس لیے چلی جاتی ہے کہ گھروں میں اپنے جھگڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، اس لیے خدا برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری روزی میں برکت ہو، تمہاری کمائی میں برکت ہو تو گھر کو جھگڑوں سے پاک کر دو، گھر کو جہنم کے بجائے جنت بنا دو۔ یقیناً میری ماں بہنوں، آج تمہارا شوہر جب باہر کھما کر دھکے کھا کر دوسروں کی گالیاں سن کر تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے پورا مارا پھرتا ہوا نظر آتا ہے، باہر سے وہ گھر اس لیے آتا ہے کہ جب گھر پہنچوں گا تو سکون ملے گا، گھر پہنچوں گا تو آرام ملے گا۔ وہ شوہر باہر سے پریشان ہو کر گھر میں آرام کے لیے آتا ہے، گھر کو تم نے جھگڑے کا اور میدان بنا رکھا ہے، باہر سے زیادہ گھر میں آ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمتیں روٹھ جاتی ہے جب تمہارا شوہر باہر سے پریشان ہو کے آئے، گھر میں اس کو اتنی محبت ملنی چاہیے کہ باہر کی ساری تکلیفیں بھول جائے۔ جب وہ بھول کر خوشی کی سانس لے گا تو خدا کی رحمتیں تمہارے گھر میں نازل ہونا شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے امام حسین کا یہ پیغام یاد رکھو اور اپنے بچوں کی صحیح اور اسلامی پرورش کرو۔ امام حسین نے میدان کربلا میں ہمارے لیے اپنی جان دیا تھا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسلام کو بچانے کے لیے قربان کیا تھا۔ آج جس اسلام کا تم مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہو، آج ہمارا نوجوان لوٹری کا ٹکٹ کاٹتا ہے، ہمارا نوجوان جوا میں مست ہے، ہمارا نوجوان شراب کو بیئر کے اسٹائل والا نام لے کر پیتا ہے، ہمارا نوجوان کرم کی گوٹیوں میں تاش کی پتیوں میں الجھا ہوا ہے، ہمارا نوجوان ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہمارا نوجوان معاشرے کی وہ کون سی برائیاں ہیں جس کو انجام نہیں دیتا۔ اے نوجوانوں، امام حسین نے انہی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا پورا خاندان قربان کر دیا۔ آج تم ان کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے یزیدی کردار پر عمل کرتے ہو۔ یزید کا تو یہی کردار تھا کہ شراب کو جائز قرار دے دیا جائے، جوئے کو جائز قرار دے دیا جائے، زنا کو عام کر دیا جائے۔ حسین یزید کے خلاف میدان کربلا میں امام حسین نے یزید سے کہا، اے یزید اور یزیدیوں سنو، حسین اپنے بچے کو قربان کر سکتا ہے، حسین اپنے کنبے کو قربان کر سکتا ہے، حسین اپنی جان دے سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی شریعت کو بدلنے نہیں دے گا، نظام مصطفیٰ پہ آج نہیں آنے دے گا۔ حسین اپنی جان دے کر شریعت مصطفیٰ کو بچاتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن آج تم اسی مصطفیٰ کی عظمت کو پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہو۔ اللہ اکبر۔ امام حسین میدان کرب و بلا میں پہنچتے ہیں، اللہ اللہ۔ امام حسین بڑی اختصار کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا حسین جب میدان کرب و بلا میں جانا چاہتا ہے، بھتیجا حضرت قاسم شہید ہو جاتے، امام حسن کی نشانی، آخری نشانی میدان کربلا میں شہید ہو جاتا ہے۔ بیٹا جوان علی اکبر 18 سال کے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے امام حسین شہادت کا دولہا بنا کر میدان کرب و بلا میں بھیجتے ہیں۔ کون ایسا باپ ہے جو اپنے جوان بیٹے کو شہید ہونے کے لیے میدان میں بھیجنے کا جذبہ رکھتا ہے؟ وہ کربلا کا حسین تھا، فاطمہ کا لخت جگر تھا، علی کے آنکھوں کا ٹکڑا تھا، میرے مصطفیٰ کے دل کا سرور تھا۔ وہ حسین ابن علی تھا جو مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے 18 سال کے اس نوجوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے شہادت کا دولہا بنا کر میدان کرب و بلا میں حسین کے
اسلام کے نام پہ قربان ہونے کے لیے بھیجتا ہے، کہتا ہے جاؤ جاؤ بیٹا میرے نبی کے دین کے لیے اپنی گردن کٹا دو، مصطفیٰ کی عظمت کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دو، دین نبی کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ میدان کربلا میں بہا دو۔ یہ میرے حسین کا مقام تھا، حسین کا جذبہ تھا۔ 18 سال کے قریب نوجوان بیٹے کو میدان کربلا میں شہید ہونے کے لیے بھیجتا ہے، اپنے 10-11 سال کے بھانجوں کو، اونو محمد کو، اپنی بہن زینب کے بیٹوں کو میدان کربلا میں شہادت کا دولہا بنا کر بھیجتا ہے، اپنے بھائی حضرت قاسم کے بازو کٹوا دیتا ہے۔ اللہ اللہ، میرا حسین جب آخری مرتبہ اخیر میں سب سے اخیر میں میدان کربلا کی طرف جانے لگتا ہے تو حضرت شہر بانو جو میرے حسین کی بیوی تھی آتی ہے اور کہتی اے حسین ابن علی، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، آپ میدان کربلا جا رہے ہو جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا ہے، میدان رن میں جا رہے ہو جہاں سے کوئی واپس نہیں آیا، اے میرے آقا حسین، اے میرے سرتاج حسین، ہم سے ہماری پیاس تو دیکھی جا رہی ہے لیکن ہمارے 6 مہینے کا بچہ علی اصغر جو 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے، اپنے ماں کے سینے میں چھاتی میں جب منہ رکھتا ہے بچہ تو ماں کی چھاتیاں خشک ہے، دودھ نہیں نکلتا ہے، بچہ چیخے مار کر روتا ہے۔ اللہ اللہ، میرے دوستو، میری ماں بہنوں، تمہارا بچہ اگر 2 گھنٹہ بھوکا رہے تو مائیں تڑپ جاتی ہے، مائیں بیتاب ہو جاتی ہے، دوڑتی ہوئی۔ اگر بچہ سویا ہے ہماری ماؤں کا، اگر نیند میں اگر رو کر اٹھتا ہے تو مائیں نیند چھوڑ کر دوڑ جاتی ہے، کھانا چھوڑ کر دوڑ جاتی ہے کہ لگتا ہے میرے لال کو بھوک لگ گئی ہے، پیاس لگ گئی ہے، میرے لال کو دودھ کی ضرورت ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو سینے سے چپٹا کر اس کی بھوک ختم کرتی ہے، لیکن شہر بانو کے سینے میں چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا تھا، 3 دن سے دانا اور پانی بند تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، شہر بانو کے سینے سے چھاتی سے 6 مہینے کا عسکر جب منہ لگاتا تھا تو خشک دودھ سے دودھ نہیں نکلتا تھا، بچہ روتا تھا، ماں کا کلیجہ باہر آ جاتا تھا کہ میرا لال۔ ہوٹ سوکے ہوئے ہوٹوں کو دیکھ کر علی اکبر علی اصغر کے ہوٹ سوکے ہوئے ہوٹوں کو دیکھ کر، پیاسی نگاہوں کو دیکھ کر ماں تڑپ جاتی تھی، کہتی ہے حسین، اے میرے آقا، اے میرے سرتاج حسین، ہم سے ہماری بھوک اور پیاس برداشت ہوتی ہے، میرے 6 مہینے کے اصغر کے سوکھے ہوئے ہوٹ ہم سے دیکھا نہیں جاتا، میرے 6 مہینے کے علی اصغر کی چیخیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، اس لیے میرے ننھے اصغر کو لے کر جاؤ، ہو سکتا ہے ان یزیدیوں کو اس بچے پہ رحم آ جائے، پیار آ جائے۔ میرا حسین اپنے 6 مہینے کے اصغر کو اپنی گود میں لے کر جب یزیدیوں کے پاس جاتا ہے، نہر فرات پہ جاتا ہے، دریا کے پاس جاتا ہے جہاں 5000 یزیدیوں کا پہرا لگا ہے کہ پانی خیمہ حسینی تک پہنچنے نہ پائے، ایک بوند پانی حسین کے خیمے تک نہ جانے پائے۔ 5000 لوگ پہرا دے رہے ہیں، 5000 یزیدی پہرا لگائے ہوئے ہیں۔ میرا حسین اپنے 6 مہینے کے لختے جگر اصغر کو لے کر جب پہنچتے ہیں، کہتے ہیں یزیدیوں، میں نے حسین کی دشمنی یزید سے ہے لیکن میرے اس بچے نے یزید کا کیا بگاڑا ہے؟ یہ تو ابھی بولنا بھی نہیں جانتا ہے، یہ تو یزید کو پہچانتا بھی نہیں ہے۔ اے یزیدیوں، آج میرے اس 6 مہینے کے اصغر کو اگر نہر فرات سے تو نے ایک چلو پانی پلا دیا تو قسم خدا کی میرا یہ 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر کل میدان محشر میں اپنے نانا سے کہہ کر تمہیں کوثر کا جام پلاتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن ان یزیدیوں کے سینے میں دل کی جگہ پتھر تھا، یزیدیوں کو رحم نہیں آتا۔ ہرملہ نام کا ایک ظالم یزیدی ایک تیر اٹھاتا ہے اور تیر کو نشانے پہ لگا کر جب پھینکتا ہے، میرے حسین کے بازوؤں میں لگتا ہوا وہ تیر علی اصغر کے سینے میں جا کر پیوست ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے دوستو، میرے آقا حسین نے اپنے 6 مہینے کے پیاسے بچے کے سینے سے جب تیر نکالا، اللہ اللہ، تو صرف تیر نہیں نکلتا بلکہ معصوم اصغر کے 6 مہینے کے بھوکے اور پیاسے حسین کے چھوٹے سے بیٹے کے سینے سے چھوٹا سا دل بھی باہر آ جاتا ہے۔ کون ایسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر صبر کر سکتا ہے؟ لیکن قسم خدا کی وہ حسین ابن علی تھا جو اپنے بچے کے اس سینے سے نکلتے ہوئے
ہوئے دل کو بھی دیکھ کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے کہا خدا تیرا شکر ہے کہ میرے 6 مہینے کے بچے کی قربانی بھی اسلام کو بچانے کے لیے تو نے قبول کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، جشن شہید اعظم مفتی فیروز عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ حضرات محترم، آج ہمارے بچے کو ٹھوکر لگے اگر تو ہمارا دل نکل آتا ہے، ہماری جان نکل آتی ہے، بچے کو کیسے کیسے کر کے بہلاتے ہیں، لیکن وار حسین تیری عظمت کو سلام، دین نبی کے لیے 6 مہینے کے بچے کے سینے سے خود تیر نکالتا ہے۔ اللہ اللہ، کسی نے کہا حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو بھی قربان کر دیا۔ اللہ اللہ، فاطمہ کا لاڈلا پکار اٹھتا ہے، اے لوگوں، ارے ایک اصغر کیا، اگر خدا مجھے ہزاروں اصغر دیتا تو دین مصطفیٰ کے لیے ایک اصغر خدا کے راستے میں قربان کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ امام حسین کا جذبہ تھا۔ امام حسین نے تیر نکالا، خون کا فوارہ نکلتا ہے، میرے آقا حسین نے اس خون کے فوارے کو اپنے چلو میں لیا، لینے کے بعد ایک روایت میں آیا ہے، اگرچہ ضعیف ہے لیکن باب الفضائل میں ضعیف روایتیں بھی معتبر ہوا کرتی ہے، چنانچہ میرے آقا حسین نے اس خون کے چلو کو آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان نے کہا مت پھینکو، زمین کی طرف ڈالنا چاہا، زمین پکار اٹھی مت پھینکو ورنہ قیامت تک یہ زمین کچھ نہیں اگنے دے گی۔ اللہ اللہ، میرے آقا حسین نے اپنے 6 مہینے کے بچے کا خون اپنی پیشانی پہ مل لیا، ملتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا، پروردگار کل میدان محشر میں جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اذهبوا الی غیری کی صدائیں ہوں گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اے پروردگار کل میدان محشر میں اسی خون کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر آؤں گا، اور اس وقت تک میرے 6 مہینے کے بیٹے کا خون معاف نہیں کروں گا جب تک میرے 6 مہینے کے بیٹے اصغر کے خون کے بدلے میں میرے مصطفیٰ کی ایک ایک گنہگار امت کو جہنم سے نکال کر تو جنت میں داخل نہ فرما دے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ امام حسین کی عظمت کو سلام کرو کہ میدان کربلا میں بھی حسین اپنے بچے کی شہادت کو اپنے لیے نہیں، ہم پاپیوں کے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے ذریعہ بنا رہے ہیں۔ پروردگار میرے بچے کے خون کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، بلکہ میرے بچے کے خون کے بدلے میں میرے نانا کی گنہگار امت کی مغفرت چاہیے، میرے نانا کی گنہگار امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجنا ہوگا۔ اللہ اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں حسین کو پاور نہیں ہے، آؤ میں آپ کو ایک بہت مستند روایت بتاؤں۔ جس وقت میرے حسین کی گود میں میدان کربلا میں نہر فرات کے سامنے میرے حسین کی گود میں 6 مہینے کا اصغر کا لاشا تھا، اللہ اللہ، اسی وقت بحر الہند میں، ہندوستان کے سمندر اور ساغر میں، جو ہندوستان اور سعودی عرب سے ملنے والا سمندر ہے جسے بحر الہند کہتے ہیں، حسین کا کوئی چاہنے والا جہاز پہ جا رہا تھا، سمندر میں طوفان آتا ہے، جہاز ڈوبنے لگتا ہے، حسین کا عاشق ہندوستان کے سمندر سے یا حسین بچاؤ کا نعرہ لگاتا ہے، ہندوستان سے ہزاروں کلومیٹر دور میدان کربلا میں حسین کی گود میں 6 مہینے کے بچے کا لاشا ہے۔ اس عاشق کو پتا نہیں تھا کہ حسین کس حالت میں ہے، حسین کا نام کا نعرہ لگایا، اللہ اکبر، میدان کربلا سے ایک ہاتھ آتا ہے، اپنے عاشق کے جہاز کو، ڈوبتے ہوئے جہاز کو سمندر سے نکال کر ساحل پہ پہنچا دیتا ہے، کہتا ہے ہاتھ تجھے رسول اللہ کی قسم تو کس کا ہاتھ ہے؟ کہا میں حسین ابن علی کا ہاتھ ہوں، اے میرے عاشق تو نے مجھے پکارا ہے، کہا آقا آپ کے ہاتھ میں خون کیوں لگا ہے؟ کہا میدان کربلا میں میرے 6 مہینے کے بچے کا لاشا میری گود میں تھا، لیکن تو نے پکارا ہے، میرا عاشق مجھے پکارے، میں جس حالت میں رہوں پہلے اس کی مدد کے لیے پہنچنا میرے خاندان کی ریت رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا حسین، یا حسین، نعرہ تکبیر۔
حضرات محترم، بچے کا لاشا گود میں ہے، اس وقت بھی اپنے چاہنے والوں کی مدد فرما رہے ہیں. یہ نہیں کہتے آج سیکھو امام حسین کے کردار سے. اگر آپ کے گھر میں کوئی مجبور آتا ہے کچھ مانگنے کے لیے، آپ بہانہ بنا دیتے ہو، لیکن حسین کا کردار تو یہ تھا کہ تم مصیبت میں رہو پھر بھی اپنے بھائی کی مدد کرو. یہی کربلا کا پیغام تھا، یہی حسینی کردار تھا. اس لیے حسینی کردار پہ عمل کرتے ہوئے اپنی مصیبت کو چھوڑ کر دوسروں کی مصیبت پہ کام آ جاؤ. قسم خدا کی، اگر جس دن سے تم نے حسین کے اس پیغام پہ عمل کر لیا، نظام کائنات بدلتا ہوا نظر آئے گا. دوستو، امام حسین اپنے 6 مہینے کے اصغر کو لاشے کو لے کر جب نہر فرات سے خیمے کی طرف جاتے ہیں تو خیمے کی عورتیں یہ سوچتی ہے، شہر بانو یہ سوچتی ہے کہ اللہ اللہ، شہر بانو یہ سوچنے لگتی ہے کہ لگتا ہے میرے بیٹے کو ان یزیدیوں نے پانی دے دیا ہے، ان یزیدیوں کو میرے بیٹے پہ پیار آ گیا ہے. اس لیے کہ جب میرا بیٹا جا رہا تھا تو رو رہا تھا، لیکن جب واپس آ رہا ہے تو اب رو نہیں رہا ہے. اللہ اللہ، شہر بانو کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے بچے کو پانی نہیں ملا ہے، بلکہ بچے کی روح نکل گئی ہے، بچے کی جان چلی گئی ہے. جب امام حسین اپنے بچے کے لاشے کو لے کر خیمے کے قریب آتے ہیں، شہر بانو نے پوچھا میرے آقا حسین، کیا ان یزیدیوں نے میرے بیٹے کو نہر فرات کا پانی دے دیا ہے اس لیے میرا اصغر چپ ہو گیا ہے؟ حسین کے صبر کا باندھ ٹوٹ جاتا ہے، حسین کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. حسین روتے ہوئے کہتے ہیں شہر بانو، تیرے بچوں کو ان یزیدیوں نے پانی نہیں دیا ہے، تیرے بیٹے کو محمد الرسول اللہ نے کوثر کا جام پلا دیا ہے. آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ تیرے بیٹے کو اس کے نانا نے جنت کا پانی پلا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرات محترم، آپ غور کیجئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ اصغر کے لاشے کو خیمے کے پاس رکھ کر آپ جب چلنے لگتے ہیں میدان کربلا کی طرف، بہت تیزی کے ساتھ آپ سماعت فرمائیے، میدان کربلا کی طرف جب آپ جانے لگتے ہیں اپنے گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں. بیٹھنے کے بعد گھوڑے کو آپ نے چابک دیا، چل میرے غازی. گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے. اللہ اللہ، آپ نے پھر گھوڑے سے کہا چلو آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو؟ کیا ان یزیدیوں سے ڈر گئے ہو؟ اللہ اللہ، گھوڑے نے جھرجھری باندھا، گھوڑے نے سر کو ہلایا، ہلا کر اپنی زبان میں کہا میرے آقا حسین، میں ان یزیدیوں سے نہیں ڈرا ہوں، میں ان یزیدیوں سے کیسے ڈر سکتا ہوں؟ جب میرا آقا حسین نہیں ڈر رہا ہے تو اس کا غلام کیسے ڈرے گا؟ لیکن پیچھے تو مڑ کے دیکھیے، میرے آقا حسین نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے حسین کی سب سے چھوٹی سی بیٹی حضرت سکینہ حسین کا دامن پکڑ رکھا تھا. اللہ اللہ، حسین نے کہا بیٹی سکینہ، تو نے میرا دامن کیوں پکڑ لیا ہے؟ بیٹی مجھے جانے دو میدان کربلا میں، مجھے رن میں جانے دو. اللہ اللہ، بیٹی میں تیرے نانا کی دین کی امانت ہوں، مجھے تیرے نانا کے دین کے لیے شہید ہونا ہے، مجھے اپنی گردن کٹا کر تیرے نانا کے دین کو بچانا ہے. اللہ اکبر. چھوٹی سی بیٹی سکینہ کہتی ہے بابا تو جا رہا ہے، کوئی واپس نہیں آیا، تو جا رہا ہے، اب تیرے بعد میری حفاظت کون کرے گا؟ بابا تیرے بعد میں کس کے سینے پہ سر رکھ کر سوؤں گی؟ اللہ اکبر. میرے حسین کی 6 مہینے کی، میرے حسین کی وہ چھوٹی سی بچی جب بھی رات میں سوتی تھی تو تکیے پہ نہیں سوتی تھی، حسین کے سینے کو تکیہ بنا کر سویا کرتی تھی. اللہ اللہ، سکینہ کہتی ہے بابا تو میدان میں جا کر شہید ہو جائے گا تو آج کے بعد میں کس کے سینے کو تکیہ بنا کر سوؤں گی؟ حسین کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. بغل میں حسین کی بہن زینب کھڑی ہوتی ہے. حسین کہتے بہن زینب، میں تو جا رہا ہوں، میری سکینہ کو آج کے بعد تو اپنے سینے میں سلانا، میرے سکینہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو مت آنے دینا. اللہ اکبر.
حسین اپنی سکینہ کو روتی بلکتی چھوڑ کر دین نبی بچانے کے لیے چلتے ہیں۔ اللہ اللہ، اے مسلمانوں، آج اگر تمہارے سامنے ایسا معاملہ آ جائے، ایک طرف بیٹی کا پیار ہو، ایک طرف اولاد کا پیار ہو، دوسری طرف مصطفیٰ کی دین کی حفاظت ہو، تو بتاؤ حسین نے یہی پیغام دیا تھا، اے قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں، جب جب کوئی یزیدی کھڑا ہو، چاہے بیٹی بیٹا دنیا گھر بیوی دولت ماں باپ جتنی محبتیں ہو، سب کو قربان کر کے دین نبی بچا لینا، یہی حسین کا کردار، سبحان اللہ، بے شک بے شک، یہی کردار حسینی تھا کہ سب کچھ قربان کر دینا لیکن نبی کے دین پر آنچ مت آنے دینا، سب کچھ راہ خدا میں لٹا دینا لیکن شریعت کو بدنام مت ہونے دینا، یہی پیغام کربلا تھا۔ میرا حسین میدان کربلا میں جا کر اپنی گردن کٹا دیتا ہے، اللہ اللہ، جب گردن کٹتی ہے حسین کی تو سر سجدے میں ہوتا ہے، اور ناہنجار شمر لعین جب سینے پہ سوار ہوتا ہے، اللہ اللہ، حسین نے آنکھیں کھولا، کہا کہ شمر ہٹ جا، اللہ اکبر، میں جانتا ہوں کہ تو میرا سر کاٹے گا لیکن اے شمر ذرا اپنے سینے کا بٹن کھول کر دکھاؤ۔ شمر نے کہا کہ کیوں، مرنے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے میرے سینے کو کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ اللہ، میرے نبی کا نواسا کہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے مجھے بتا دیا تھا حسین تیرا سر کاٹنے والے کے سینے پہ اس طرح کا نشان ہوگا، اس لیے میں تیرا سینہ دیکھنا چاہتا ہوں، جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا وہ میرے قاتل کے سینے میں ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، یہ میرے نبی کا علم غیب دیکھو، حسین کو پہلے ہی سے پتا تھا کہ مجھے میرا سر تن سے کون جدا کرے گا۔ حضرات، اب یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، فاطمہ کو بھی پتا تھا کہ میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوگا، حضرت علی کو بھی پتا تھا، بلکہ حضرت علی کا ایک بار ادھر سے سفر ہوا تو حضرت علی میدان طف یعنی کربلا کے پاس رک جاتے ہیں اور زارو قطار رونے لگتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی نے کہا یہ میدان طف ہے، یہ میدان کربلا ہے، یہاں پر میرا بیٹا حسین کا خمبہ لگے گا، خیمہ لگے گا، یہاں پر حسین کا گھوڑا باندھا جائے گا، یہاں علی اکبر کا لاشا تڑپے گا، یہاں قاسم کی جوانی خاک و خون میں غلطہ ہوگی، یہاں میرے 6 مہینے کے پوتے کی گردن پہ تیر لگے گی، یہاں میرے بھائی، یہاں میرے بھتیجا قاسم کے بازو کا، قاسم کا حضرت قاسم کے بازو کٹیں گے، یہاں میری بیٹی زینب کے بچوں کے گلے کٹیں گے، یہ میدان کربلا ہے، یہاں میرا خاندان اجاڑ دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، حضرت علی کو معلوم تھا، میرے نبی کو معلوم تھا، صحابہ کو معلوم تھا، اس فاطمہ کو معلوم تھا، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی فاطمہ کے ہاتھ نیچے نہیں آتے تھے، اس سے پہلے خدا دعا قبول کر لیتا تھا۔ اے فاطمہ تو نے کیوں نہیں دعا کیا؟ اے پروردگار میرے حسین کو بچا لے، یا رسول اللہ تو نے دعا کیوں نہیں کی؟ مولا علی تو نے کیوں نہیں دعا کیا؟ اے حسین تو نے اپنے بچنے کی دعا کیوں نہیں کی؟ اللہ اللہ، علماء فرماتے ہیں کہ نبی کو ہر مرتبہ ملنا چاہیے، میرے نبی کو ظاہری دائی شہادت نہیں ملی، اس لیے حسین کو شہید ہو کر میرے مصطفیٰ کو شہادت کا مقام ملنا تھا، اس لیے میرے مصطفیٰ نے کبھی حسین کو بچانے کی نہیں بلکہ حسین کے صبر کی دعا فرمائی۔ سبحان اللہ، بے شک، اور حسین کو شہید اعظم کیوں کہتے ہیں؟ حضرت امیر حمزہ کی شہادت بھی بڑی دردناک ہے۔ میدان بدر میں، میدان احد میں حضرت امیر حمزہ جب شہید ہوئے تو آپ کا ہاتھ، ناک، کان، یہاں تک کہ جسم کے سارے حصے ابو سفیان کی بی بی ہند نے کاٹ لیا، کاٹ کر مالا پہنا، کلیجہ نکال کر چبا دیا رسول اللہ کے چچے کا، اللہ اکبر، رسول اللہ کا محترم چچا حضرت عباس کا کلیجہ نکال کر مشرکین مکہ کے سردار ابو سفیان کی بیوی ہند نے مارے غصے کے حضرت ابو سفیان کی بی بی ہند نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبا لیا۔ بہت بڑی شہادت تھی۔ فاروق اعظم کو عین نماز کے حالت میں
میں امامت کے مسلح امامت پہ چھوڑا گھوپ کر ابو لولو مجوسی نے شہید کیا. بہت بڑی شہادت تھی. صحابہ کو بھی بڑی بڑی شہادتیں ملی, لیکن شہید اعظم کسی کو نہیں کہا گیا. شہید اعظم اگر کہا گیا ہے اسلام کی تاریخ میں تو صرف علی کے لاڈلے کو کہا گیا ہے, فاطمہ کے لخت جگر کو. کیوں؟ اس لیے کہ عمر شہید ہوئے تو عمر کی جان گئی, حمزہ شہید ہوئے تو صرف حمزہ کی جان گئی, لیکن میرا حسین اکیلا شہید نہیں ہوا. میرا حسین اس وقت بھی شہید ہوا جب قاسم شہید ہوئے. میرا حسین اس وقت بھی شہید ہوا جب علی اکبر کی گردن کٹی. میرا حسین اس وقت بھی شہید ہوا جب عباس کے بازو کٹے. میرا حسین اس وقت بھی شہید ہوا جب انو محمد کی گردنیں کٹی. میرا حسین اس وقت بھی شہید ہوا جب علی اصغر کے گلے میں تیر لگی. اس لیے حسین اکیلا نہیں, ایک بار نہیں, بار بار شہید ہوا. اس لیے اور شہید ہوئے, حسین شہید اعظم ہوا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, یا حسین, یا حسین, مسلک اعلیٰ حضرت. اور دوسری بات, اسلام کو بچانے کے لیے حسین ہی کے خون کی ضرورت کیوں پڑی؟ بڑے بڑے صحابہ تھے, عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر جیسے جلیل القدر بہادر صحابہ موجود تھے, لیکن اسلام کو کربلا میں بچانا تھا تو عبداللہ ابن زبیر چلے جاتے, عبداللہ ابن عمر چلے جاتے, عبداللہ ابن عباس چلے جاتے, اور دوسرے صحابہ چلے جاتے. حسین ہی کے خون کی ضرورت میدان کربلا میں اسلام کو بچانے کے لیے کیوں پڑی؟ تو تھیوری یہ ہے کہ حسین کے رگوں میں اسلام لانے والے کا خون تھا. رسول اللہ اسلام کو لایا اور وہی خون حسین کے بدن میں ہے. تو جو خون اسلام لانے والے کے بدن میں تھا, اسلام کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں اسی خون کی ضرورت پڑی کہ اسلام لانے والا محمد الرسول اللہ اور اسلام بچانے والا محمد الرسول اللہ کا نواسا حسین ابن علی. سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. تو جو بلڈ ریلیشن نبی اور حسین کے درمیان تھا وہ کسی کے درمیان نہیں. قدرت کو یہ منظور ہوا کہ جو خون اسلام کو لایا ہے اسی بدن کا خون اسلام کو بچایا بھی جائے اسی سے. اس لیے امام حسین کے خون کی ضرورت پڑی. اب آخری بات, امام حسین کے سر کو نیزے پہ گاڑ کے جب یزیدی لے کر جانے لگے تو کوفہ اور ملک شام کے شہر دمشق میں جہاں یزید کی خلافت دعویٰ جو خلافت کا کیا تھا, یزید کی حکومت کا تختہ جس شہر میں لگا تھا اس شہر کا نام ملک دمشق ہے. شام کا ایک شہر ہے دمشق. جب شہیدوں کے سروں کو لے جایا جانے لگا تو راستے میں ایک جگہ ایک میدان ایسا آیا جہاں پانی ختم ہو چکا تھا. یزیدیوں نے قافلے کو روکنے کے لیے کہا, قافلہ رکا, ایک یزیدی پانی لینے جاتا ہے. اتنے میں ایک اونٹ پہ میرے حسین کی چھوٹی سی بیٹی سکینہ بیٹھی تھی. اونٹ سے نیچے اترتی ہے اور اتر کر ایک درخت کے نیچے مٹی کا تکیہ بنا کر چھوٹی سی سکینہ سر رکھ کر سو جاتی ہے تو نیند آ جاتی ہے. تھوڑی دیر میں قافلے میں پانی آتا ہے, پانی پی کر قافلہ آگے بڑھتا ہے. سکینہ کو بھول کر چھوڑ جاتے ہیں. اللہ اللہ, اتنی دھوپ تھی لیکن شام ہو جاتی ہے, اور ہونے کے بعد جب قافلہ وہاں سے 1 سے 1.5 کلومیٹر آگے بڑھتا ہے تو قسم خدا کی جس یزیدی کے ہاتھ میں امام حسین کے نیزے والا سر تھا اس کے ہاتھ سے وہ سر گر کر زمین پہ گڑ جاتا ہے. اب یزیدی پوری طاقت کے ساتھ اس نیزے کو اٹھاتا ہے جس میں میرے حسین کا سر گڑا ہوا تھا, لیکن اٹھا نہیں پاتا. سارے یزیدی مل کر اٹھانا چاہتے ہیں لیکن اٹھا نہیں پاتے ہیں. یزیدیوں نے سوچا حسین کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے. حسین کا بیمار بیٹا زین العابدین کی بارگاہ میں آتے ہیں, کہتے ہیں زین العابدین تیرے بابا کا سر آگے نہیں بڑھ رہا ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ امام زین العابدین سمجھ جاتے ہیں کہ فاطمہ کی کوئی بیٹی چھوٹ گئی ہوگی, تبھی فاطمہ کا بیٹا حسین کا سر آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اللہ, چنانچہ امام زین العابدین
دن آتے ہیں اپنی پھوپھی زینب سے کہتے پھوپھی جان آپ فاطمہ کی بیٹیوں کو گنو، حسین کی بیٹیوں کو گنو، کہیں کوئی چھوٹ تو نہیں گئی ہے۔ حضرت زینب جب گننے لگتی ہے تو سکینہ غائب ہے۔ اللہ اللہ، جب سکینہ نہیں موجود ہوتی ہے، سکینہ غائب ہوتی ہے، زینب اونٹ سے نیچے گرتی ہے اور دوڑتی ہوئی ادھر جاتی ہے جہاں پہ قافلہ رکا تھا۔ دوڑتی ہوئی جب پہنچتی ہے تو اسی پیڑ کے نیچے ایک برقع پوش عورت، ایک نقاب پوش عورت جس کا چہرہ اور پورا بدن کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، حضرت سکینہ کو گود میں لے کر کربلا کی کہانی سن رہی تھی۔ حضرت زینب پہنچتی ہے اور کہتی ہے اے برقع پوش عورت، تیرا احسان ہے، تو نے میری بچی کی حفاظت کی ہے۔ اللہ اللہ، وہ برقع پوش عورت حضرت سکینہ کو اپنی گود سے زینب کی گود میں دیتی ہے اور دے کر چلنے لگتی ہے۔ حضرت زینب نے کہا اے برقع پوش عورت، ارے جانے سے پہلے ذرا یہ تو بتا دے کہ تو کون ہے۔ قسم خدا کی وہ برقع پوش عورت الٹ کر دیکھتی ہے، اپنے چہرے سے پردہ ہٹاتے ہوئے کہتی ہے بیٹی زینب، تو نے پہچانا نہیں، میں تیری ماں فاطمہ ہوں جو تیری حفاظت کے لیے تمہارے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، شہید کربلا، شہید کربلا، امام حسین، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے میدان کربلا سے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ اللہ اللہ، ایک روایت اس طرح سے میدان کربلا میں 9 محرم کی رات کو بھی پیش آیا۔ 9 محرم کی رات کو جب میدان کربلا میں سناٹا تھا، امام حسین نے اپنے بیٹا علی اکبر سے کہا کہ علی اکبر جاؤ تھوڑا میدان کا معائنہ کر کے آؤ، میدان کو دیکھ کر آؤ، گھوم کر آؤ۔ جب میدان جنگ میں امام حسین کا بیٹا علی اکبر جاتا ہے، جانے کے بعد گھوم کر آتا ہے، حسین پوچھتے ہیں بیٹا میدان کربلا میں کچھ نظر آیا رات میں؟ کہا ہاں ہاں، ایک بوڑھی عورت نظر آئی جو برقع پہنی ہوئی تھی، جو اپنے آپ کو پردے میں چھپائی تھی۔ کہا کیا کر رہی تھی؟ کہا وہ بوڑھی عورت میدان کربلا کی کنکریاں چن رہی تھی۔ اللہ اللہ، حسین نے کہا بیٹا امام بیٹا علی اکبر، کیا تجھے معلوم ہے وہ بوڑھی عورت کون تھی؟ کہا مجھے معلوم نہیں۔ کہا بیٹا علی اکبر، وہ بوڑھی عورت کوئی اور نہیں، تیری دادی میری ماں فاطمہ تھی۔ میدان کربلا کی کنکریاں اس لیے چن رہی تھی تاکہ کل میدان کربلا میں اس کا بیٹا حسین جب شہید ہو کر گرے تو حسین کے بدن میں کوئی کنکری نہ چبھ جائے، حسین کو تکلیف نہ ہو۔ حضرات محترم، فاطمہ اپنے بچوں کا کتنا خیال کرتی ہے کہ میرا حسین کل یہاں گرے گا تو کوئی کنکری میرے حسین کے بدن سے نہ چبھ جائے۔ اللہ اللہ، جن یزیدیوں نے 72 زخم لگائے تھے حسین کے جسم میں، ان کا انجام کیا ہوگا میدان محشر میں؟ خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اے چورا کھوا اور تیلی گج کے مسلمانوں، اے میری ماں بہنوں، کل حسین نے میدان کربلا میں اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے اپنا گھر بار نہیں سے